مرزا احمد اصفہانی اور آدم جی حاجی داؤد یہ دو کریکٹرز ہیں. پری پارٹیشن انڈیا کے اندر ان کو قائد اعظم اپروچ کرتے ہیں. یہ اپنے اپنے ایریاز میں لیڈنگ بزنس مین ہیں اور مسلمان ہیں اور قائد اعظم کے ویژن کے ساتھ یکجا ہیں. قائد اعظم انہوں کہتا ہے کہ جو ہم نیا ملک بنانے جائیں گے اس کے اندر ہماری اپنی ایئر لائن ہونا بڑی ضروری ہے. اس وقت پورے سب کانٹیننٹ کے اندر کوئی بھی مسلم اونڈ ایئر لائن فیسلٹی نہیں تھی، یعنی کوئی بھی مسلم اونڈ بزنس نہیں تھا جو ایئر کرافٹس اون کرتا ہو، جو ایک کمرشل ایئر لائن چلاتا ہو. تو انہوں نے ان دو بندوں کی ریکویسٹ کی. قائد اعظم کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کولکتہ میں 23 اکتوبر 1946 میں ان دونوں نے کمپنی رجسٹر کروائی بائی دا نیم آف اورینٹ. یہ PIA کی شروعات ہے. ایک خواب قائد اعظم کا کہ ایک آزاد پاکستان کی اپنی ایئر لائن ہونی چاہیے. دو ٹاپ کے اس ٹائم کے بزنس مین قائد اعظم کے خواب کی تعمیل کرتے ہوئے ان کے حکم کو مانتے ہوئے یہ کاوش لیتے ہیں. ایک ایسی جول تھی PIA کہ پورے 50s 60s 70s 80s اور آلموسٹ ارلی 90s تک پورے ایشیا مڈل ایسٹ میں یہ نام اور لوہا منوا رہی تھی. وہاں سے اس کا ڈاؤن فال کا جرنی شروع ہوا. یہ ایک سرکاری ایسٹ تھا جو ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالر 70s میں اور 80s میں کما رہا تھا. پھر آہستہ آہستہ آج یہ $2.5 بلین لون میں دب گیا. اتنا قرضہ اس کمپنی کے اوپر چڑھ گیا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک چیز بڑے اچھے طریقے سے شروع ہوتی ہے، اس کا بڑا افیکٹو پرپز ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ تباہ ہو جاتی ہے. آج ہم آپ کو PIA کی کہانی بتائیں گے. کہانی شروع انہی دو لوگوں سے ہوتی ہے جو قائد اعظم کی خواہش پوری کرنے کے لیے یہ کمپنی رجسٹر کرتے ہیں. پھر پوسٹ پارٹیشن وہ اس کمپنی کو آپریٹ کرتے ہیں، لیکن ان کو کیونکہ اس کام کی ٹیکنیکل نو ہاؤ نہیں ہوتی تو وہ سرکار سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ بھی متعلقہ سروسز کھڑی کریں. تو سرکار پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ایک کمپنی رجسٹر کرتی ہے اور وہ لاجسٹکس کے آپریشن سنبھالنا شروع کرتی ہے اورینٹ کے. ایونچولی 1955 کے اندر ان دونوں کمپنیز کا مرجر ہو جاتا ہے اور آرڈیننس ایکٹ تھا 1955 کا PIA کارپوریشن آرڈیننس ایکٹ. اس کے تحت PIA کمپلیٹ اتھارٹی گین کر لیتی ہے سارے انٹرپرائز کے اوپر، جتنے جہاز اورینٹ اون کرتی تھی اور جو وہ روٹس استعمال کرتی تھی. یہاں سے ایک بڑا خوبصورت آغاز ہوتا ہے. آل آف اے سڈن 1960s کے اندر PIA اس پوری مارکیٹ کو جو مڈل ایسٹ کی اور ایشیا کی تھی اس کو کیپچر کر لیتا ہے. ان کے مراسم دنیا کے ساتھ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہم بالخصوص PIA کی بات کر رہے ہیں. ان کے پائلٹس ہائیلی ٹرینڈ اور کوالیفائڈ ہوتے ہیں، سو مچ سو کہ ایک پائلٹ لنڈن سے کراچی کا ورلڈ سپیڈ ریکارڈ بنا دیتا ہے فلائی ٹائم کا، یعنی کہ مسافروں کو لے کے سب سے کوئک ٹائم میں پہنچانے کا ایک سرٹن ڈسٹینس کے اوپر. وہ ریکارڈ آج تک نہیں ٹوٹا. ہم پورے کے پورے یورپ اور پورے ایشیا میں روٹس بناتے ہیں. ہم چائنا کے ساتھ بھی روٹ بنا لیتے ہیں، حالانکہ اس وقت پوری دنیا جو کمیونسٹ چائنا کے ساتھ ٹریڈ بھی نہیں کرتی تھی، بات بھی نہیں کرتی تھی، ہم واحد نان کمیونسٹ ملک تھے جنہیں وہاں بھی روٹ بنا لیا. اور اس کی وجہ سے ہم نے بہت سارا منافع بھی کمانا شروع کر دیا. پورا مڈل ایسٹ جن کے پاس اس وقت کوئی اپنی ایئر لائن نہیں تھی، ہم نے ان کی مارکیٹس بھی کیپچر کر لی. اور کمپیئر ٹو انڈیا ہماری ایئر لائن بہت اچھا پرفارم کر رہی تھی. سو مچ سو کہ فیشن کی دنیا میں ہماری فلائٹ اسٹوریڈسز کے ڈریسز کی بات ہونا شروع ہوگی. ایک جنرل پرسٹیج محسوس ہونا شروع ہوگی کہ یہ کوئی کمال کی چیز ہم نے کھڑی کر دی ہے. 1970s کے اندر آپ سمجھیں کہ ہمارے پروفٹس کا پیک تھا. 1970s کی اکانومی کے اندر 170 175 $200 ملین پروفٹ عام تھا. ہر سال PIA اپنا پیسنجرز ڈبل کر رہی تھی، یعنی کہ ایک سال 6 لاکھ پیسنجر جا رہا ہے، اگلے سال 12 لاکھ جا رہا ہے، اس سے اگلے سال 24 لاکھ جا رہا ہے. ہم کنٹینیوسلی ایکسپینڈ کر رہے تھے. اور انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ اس وقت کی جو PIA کی مینجمنٹ تھی وہ کنٹینیوسلی اپ گریڈ کر رہی تھی اپنے آپ کو. نیا سے نیا جہاز خرید رہے تھے، لیز کر رہے تھے، نئی سے نئی ٹیکنالوجی کو ملک میں لا رہے تھے. یعنی کہ جو جہاز اس وقت امریکہ اور یورپ میں چل رہے تھے وہ PIA بھی اپنے روٹس پہ چلا رہا تھا. اتنی زیادہ ایکسپینشن PIA نے کر لی کہ وہ افریقہ میں ایئر ٹریول پرووائڈ کر رہا تھا، نارتھ امریکہ میں کر رہا تھا، ساؤتھ امریکہ میں کر رہا تھا. اور اتنی ڈیسٹینیشنز اس وقت کوئی ایشین ایئر لائن فلائی نہیں کر رہی تھی. پوری ایشین اور مڈل ایسٹرن مارکیٹ PIA کو دیکھتی تھی مشورے کے لیے، سوچتی تھی کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسا کراؤن جول ہو جیسا PIA ہے. پھر 71 کی وار کے اندر بھی PIA کے سارے روٹس نے ہمیں بڑا فائدہ دیا. انہوں نے اسسٹنس پرووائڈ کی ایئر فورس لی. ظاہر ہے اتنی تگڑی ایئر لائن تھی، اتنے بہترین روٹس تھے، اتنے پروفیشنل پائلٹس تھے کہ ملک کا ایک بڑا اسٹرانگ اثاثہ یہ بن گیا.
71 کی جنگ کے بعد پاکستان آدھا ہو گیا، لیکن پی آئی اے کو جو نقصان ہوا انہوں نے امیجیٹلی اپنے پروفٹس میں ریکور کر لیا. ظاہر ہے بنگلہ دیش میں جو ان کے اڈے تھے چلے گئے، لیکن جو ویسٹ پاکستان میں اڈے رہ گئے تھے اس سے بھی بڑا بھاری منافع آنا شروع ہو گیا. سلولی اینڈ اسٹیڈلی کراچی سے اتنے لوگ باہر جانا شروع ہو گئے، پی آئی اے سب سے اچھی پرفارمنگ اسٹیٹ انڈسٹری بن گئی. اب 80s کے اندر ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹرن آتا ہے. پاکستان پہلی دفعہ ضیاء الحق کی آمریت کے اندر ایک سپر پاور کے لیے جنگ لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. یہ پہلا ٹائم ہے جب پاکستان نے اپنے انٹرنل گروتھ کو چھوڑ کے ایک جیو پولیٹیکل اسٹریٹجی اپنائی تھی، یعنی کہ ایک بڑے ملک کے کہنے پر ہم نے ایک جیو پولیٹیکل انٹرسٹ شو کیا تھا. ضیاء الحق کا ٹینیور پاکستان کا ڈاؤن فال تھا بہت ساری وجوہات کی وجہ سے، اور اس کے جو ڈیمیجز تھے وہ بڑے لانگ لاسٹنگ تھے. پری ضیاء الحق پاکستان میں ضرور ایک انٹرنیشنل الائنسز بنائی جاتی تھی، جیو اسٹریٹجک پوزیشنز لی جاتی تھی، پر ہم ایکٹیو وار پارٹیسپینٹ نہیں ہوتے تھے. یہ جو ہماری وار اکانومی ڈیولپ ہوئی ہے یہ ضیاء الحق کے ٹائم سے لنکڈ ہے، اور اس پہ پی آئی اے کا تھوڑا اثر آیا، زیادہ نہیں، کیونکہ پی آئی اے اتنا تگڑا ادارہ تھا. 80s کے اندر پی آئی اے کو پہلی دفعہ سرکار نے بیل آؤٹ دیا. اس بیل آؤٹ کی وجہ یہ تھی کہ پی آئی اے کہتا تھا کہ جو ہم نے آلریڈی لونز اٹھائے ہوئے ہیں جہاز خریدنے کے لیے اس کی ڈیٹ سروسنگ سرکار کر دے. سرکار کے پاس ہی وافر پیسہ آ رہا تھا جنگ لڑنے کے لیے امریکہ کی طرف سے، تو انہوں نے ان کی ڈیٹ سروسنگ بھی کر دی. اس کے بعد پی آئی اے اور بڑا ہو گیا، اور یہ وہی ٹائم ہے جو آپ کو اکثر اوقات بتایا جاتا ہے کہ پی آئی اے نے تو ایمریٹس بنائی تھی، تب ہم نے 86 میں غالباً ایمریٹس اسٹیبلش کر کے دی یو اے ای کو، یعنی کہ دبئی کو، اور ساری ٹیکنیکل سٹاف ٹریننگ، بلکہ شروع کے سارے پائلٹس جن میں سے کافی کوئی اماراتی سٹیزنز بھی بن گئے تھے بعد میں، اتنے خوش تھے رائل فیملی ان سے، ہم نے ان کو پرووائڈ کیے. ابھی تک سب ٹھیک جا رہا تھا، 80s تک سب انجوائے کر رہے تھے. پی آئی اے کنٹینیوسلی ایکسپینڈ کر رہی تھی. پی آئی اے نہ تو صرف ایروناٹیکل انجینئرنگ میں اور ایئر کے اندر اپنی مقبولیت بنا رہی تھی، بلکہ کیونکہ پاکستان میں کوئی سپورٹیو ایئر لائن انڈسٹری ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، جیسے کہ ایک کچن جو کھانا میل پرووائڈ کرے، کیونکہ ان کا کھانا ایک اسپیشل طریقے سے فریز ہوتا ہے، انہوں نے وہ اپنے کھول لیے تھے. انہوں نے اپنا ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ بنا لیا تھا، اپنے ہسپتال بنا لیے تھے جو سروسز پرووائڈ کرتے تھے پی آئی اے کے امپلائیز کو، اور یہ سب کچھ پروفٹ میں سے ہی ہو رہا تھا. سو مچ سو کہ پاکستان نے پہلی ہیچری جو تھی چکنز کی وہ پی آئی اے نے 60s میں لگائی تھی، کیونکہ انہوں نے ریئلائز کیا کہ اگر ہم مارکیٹ سے چکنز اٹھائیں گے تو ہر چکن نے ڈفرینٹ فیڈ کھائی ہوئی ہے، اس کا کوکنگ ٹیمپریچر فرق ہوگا، تو ہمارے انڈسٹریل کچن میں ایک ہی قسم کا چوزا ہونا چاہیے، جس کے لیے انہوں نے کینیڈا سے ٹیکنالوجی امپورٹ کی تھی اور یہاں پہلی ہیچری لگائی تھی. یعنی کہ پی آئی اے نہ تو صرف اپنے کام میں لوہا منوا رہا تھا بلکہ جو ایسوسیٹڈ بزنسز تھا وہ بھی کر رہا تھا. لیکن یہاں پہ ان سے ایک کرٹیکل غلطی ہوگی. جتنے ملازمین وہ ایسوسیٹ بزنس کے ہائر کر رہا تھا وہ سارے پی آئی اے کے آفیشیل امپلائی امبریلا میں تھے، یعنی کہ پرماننٹ امپلائی اسٹیٹس ایک گورنمنٹ عہدے کا، یعنی کہ اگر آپ پی آئی اے کے ملازم بنتے ہیں ہیچری کے تو آپ پرماننٹ گورنمنٹ امپلائی بن گئے ہیں. سیلریز آپ کی پی آئی اے پے کر ہے، پر آپ کی گروتھ اسی طرح ہوتی ہے جس طرح ایک گورنمنٹ اسکیل جاب کی ہوتی ہے، اور آپ کو نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ایونچولی یہی پی آئی اے کا ڈاؤن فال تھا، ایک وجہ تھی 4 میں سے ڈاؤن فال کے لیے. اب 80s تک بڑا اچھا جا رہا ہے. پی آئی اے کی کمپلیٹ منوپلی ہے پاکستان کے ایئر ویز کے اوپر، سرکار کی انڈسٹری ہے وہ انے واہ پیسہ کما رہی ہے، شہروں میں ایکسپینڈ کر رہی ہے، انتہائی سبسڈائز فلائٹس بھی چلا رہی ہے کیونکہ پروفٹ اتنا ہو رہا ہے. ایک دم سے انہوں نے انٹروڈیوس کر دی نائٹ فلائٹ، جن کو سستی فلائٹس چاہیے تھی کہ چلو آپ رات کو ٹریول کر لو ود ان دا کنٹری اور آپ کو ہم فیئر کم کر دیں گے. اسی زمانے میں پی آئی اے نے وہ ڈیسٹینیشنز قائم کی پاکستان میں جو شاید پرائیویٹلی کمرشلی وائبل نہیں تھی، لیکن کیونکہ پی آئی اے اتنی پروفیٹیبل کمپنی تھی ان کو وہ وعدہ کھاتی تھی سبسڈائز ریٹ پہ دینا، اور ایک دم سے آ کے ملک میں ریل پھیل ہو رہی تھی لوگوں کی. اب 90s کا دور آتا ہے، پاکستان پہلی دفعہ ایک 10 سالہ جمہوری ٹینیور میں جاتا ہے. کوازی جمہوری آپ کہہ سکتے ہیں ایز اے سیف بیٹ، کیونکہ 2.5 سال کسی کی حکومت، پھر 2 سال کسی کی حکومت اصل جمہور کا مانند نہیں ہے، لیکن بہرحال جمہوریت آتی ہے. 1991 میں نواز شریف صاحب کراچی ایئرپورٹ کا افتتاح کرتے ہیں اور بڑی خوشی سے اناؤنس کرتے ہیں وہاں پہ کہ انشاءاللہ تعالی ہم کراچی کو اوپن اسکائی نیٹ ورک میں شامل کر دیں گے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اوپن اسکائی ایئرپورٹس وہ ہوتے ہیں جہاں پہ کوئی بھی انٹرنیشنل فلائٹ اسٹاپ اوور کر سکتی ہے ٹو اندر ڈیسٹینیشن، یا پھر اپنا جہاز لینڈ کر کے پیسنجرز اتار سکتی ہے. اس کے تحت کوئی پابندی نہیں ہوتی، کوئی لمیٹیشن نہیں ہوتی، اور کوئی معاہدہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف اتنے مسافر لا سکتے ہیں اور اتنے مسافر یہاں سے لے کے جا سکتے ہیں، یا آپ ہمارے فیولنگ اسٹیشنز کتنے استعمال کر سکتے ہیں، کتنے لیٹرز پر منتھ آپ یہاں سے آئل کنزیوم کر سکتے ہیں. اب آپ سوچیں گے کہ اس میں کیا دقت ہے کہ کوئی جہاز یہاں پہ رکنا چاہے، ہمیں تو فائدہ ہی ہے اس چیز کا. ایسے نہیں ہوتا. جب بھی کوئی جہاز یہاں پہ آتا ہے اور آپ کا جہاز وہاں پہ لینڈ کرتا ہے تو آپس میں اگریمنٹس ہوتے ہیں پیسنجر کوٹاز کے، آئل کوٹاز کے، ہینگر کوٹاز کے. یہ سب کچھ کیے بغیر نواز شریف نے 91 کے اندر کمپلیٹلی کراچی ایئرپورٹ اوپن کر دیا.
اب میں اس کی پرابلم آپ کو سمجھاتا ہوں کیا ہے. یہ ماڈل تھا سنگاپور کا, اور سنگاپور سے اس وقت نواز شریف بہت متاثر تھے کیونکہ سنگاپور بہت کوئک ٹرن اراؤنڈ کرا تھا. یہ ماڈل تھا یو اے ای کا, یہ ماڈل تھا قطر کا. بیسکلی ان ملکوں کا جو سائز میں بہت چھوٹے تھے, جن کے پاس اپنا کچھ نہیں تھا ڈیولپ, تو وہ چاہتے تھے کہ دنیا کے لوگ یہاں پہ لینڈ کریں, لے اوور کے رہیں اور اپنی اکانومی کو گرو کریں. لیکن پاکستان کی یہ پرابلم نہیں تھی. پاکستان ایک بہت بڑا ملک تھا, یہاں ملٹیپل ایئرپورٹس تھے, اور پی آئی اے جو تھا اس کے پاس کمپلیٹ منوپلی تھی, جس کی وجہ سے وہ ایک ہائیلی پروفٹیبل اور ہائیلی آرگنائزڈ پلس ہائیلی امپلائڈ, یعنی کہ ملازمین بہت رکھے ہوئے کمپنی تھی. سو مچ سو کہ 70s کے اندر بھی پی آئی اے کا امپلائی ٹو ایئرپلین ریشیو دنیا کا سب سے زیادہ تھا. لیکن وہ یہ مینیج اس لیے کر رہے تھے کہ وہ واحد ایئر لائن آپریٹرز تھے پاکستان کے اندر, اور ان کو بہت سارے ایڈوانٹیجز تھے اس چیز کے. اور یہ چیز جو منوپلی ہوتی ہے عموماً ایک کیپٹلسٹ اکانومی میں بری لگتی ہے, لیکن اس کیس سے بری نہیں لگ رہی تھی, کیونکہ جتنا پیسہ کمایا جا رہا تھا وہ ملک کے اندر ہی رہ رہا تھا, سرکار کو جا رہا تھا, سرکار وہ پیسے کو استعمال کرتی تھی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ میں یا پی آئی اے کی ایکسپینشن میں. یعنی کوئی فلائٹ آف کیپٹل نہیں ہو رہا تھا. ایمریٹس جتنی بھی فلائٹس یہاں آپریٹ کرتا ہے, جو آپ ٹکٹس اسے خریدتے ہیں, وہ سارا پیسہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے. پی آئی اے کے کیس میں ایسے نہیں ہوتا. پی آئی اے کی جتنی فلائٹس یہاں سے باہر جا رہی ہوتی ہیں, آپ جو ٹکٹ پرچیز کرتے ہیں وہ پیسہ اسی اکانومی میں رہتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جب ہم نے اپنا ایئرپورٹ اوپن اسکائی پالیسی کے تحت ڈکلیئر کر دیا تھا, تو ہم نے دیکھا کہ انڈیا نے ایسا نہیں کیا. ایون ٹو دس ڈے انڈیا کے جو میجر ایئرپورٹس ہیں ممبئی اور دہلی کے, وہ اس پالیسی کے تحت نہیں آپریٹ کر رہے. ان کے ابھی بھی انڈیویجول معاہدے ہوتے ہیں ایئر لائنس کے ساتھ. پاکستان نے ہوئیور 13 ایئر لائنس کو 1991 میں الاؤ کر دیا, اور وہاں پہ اصلی مسئلے شروع ہوئے پی آئی اے کے. پی آئی اے کے سارے ڈپارٹمنٹس نے پلی لی گورنمنٹ کو, دیکھیں ہم ایک انتہائی کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں پروفٹ کما رہے ہیں, آپ اگر ہمیں کمپٹیشن کو ایسے کھول دیں گے تیاری کے بغیر تو ہم نہیں چل پائیں گے. لیکن سرکار نے تھوڑی ان کی سننی تھی. ہماری سرکار کا ہمیشہ پرابلم یہ ہے کہ جو ٹیکنیکل سٹاف ہوتا ہے ایک سبجیکٹ کا, اس کو اہمیت نہیں دی جاتی. صرف بڑے بڑے بیانات دیے جاتے ہیں, بڑے بڑے وعدے کیے جاتے ہیں جو کل کو ڈیلیور نہیں ہوتے. ایک چھوٹی سی مثال آپ اس کو دے دیتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میں بالا کوٹ سے ٹرین چلا دوں گا, عمران خان صاحب کہتے ہیں 90 دن میں کرپشن ختم کر دوں گا. لیکن ان دونوں بندوں کو یہ نہیں پتا کہ کرپشن ختم کرنے کے لیے کیا بیوروکریٹک چینجز لانے ہیں, اور نواز شریف صاحب کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر ہم نے ریلوے لائنز نہیں بچھائی ہی نہیں ہے. یعنی کہ جو ریلوے لائنز برٹش سامراج چھوڑ کے گئی تھی وہ ایکچولی ریڈیوس ہو گئی, کلومیٹرز میں انکریز نہیں ہوئی. تو اس ٹیکنیکل نالج سے بغیر جو یہ پالیٹیشین ڈیسیژن بناتے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز بڑے ڈیوسٹیٹنگ ہوتے ہیں, اور پی آئی اے کے ساتھ ایسے ہی ہوا. 90s کے اندر پی آئی اے نے میسو لاسز رپورٹ کرنا شروع کر دیے. نئے کمپٹیشن کو فیس نہیں کر پا رہے تھے, اور جو ان کو ریکوزٹ چیزیں تھیں کرنے کو وہ بھی وہ نہیں کر سکتے تھے. ایک دم سے وہ امپلائیز کو لے آف بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس سرکاری کانٹریکٹ ہے سب کے پاس. پی آئی اے نے جو ایکسیسو کیا کہتے ہیں ہینڈلنگ آف ایئرپورٹ کے امپلائیز ہائر کیے ہوئے تھے, انہوں نے یونینز بنا چکے تھے, وہ یونین سارے پولیٹیکلی چارج ہوتے تھے. تو پی آئی اے بالکل آپ سمجھیں کہ پتلی گلی میں جا کے پھنس گیا. پھر 90s کے اندر جب آمریت کا دور آتا ہے, مشرف صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈکلیئر جو ہوتے ہیں مارشل لاء کے انڈر, وہاں پہ پی آئی اے کو پہلی دفعہ باؤنس بیک کا چانس ملا. 2001 سے لے کے 2003 تک پی آئی اے نے پھر پروفٹس ریکارڈ کرنا شروع کیے, لیکن تب تک وہ آپ کہتے ہیں کہ پانی سر سے گزر چکا تھا. کمپٹیشن اتنا انٹینس ہو گیا تھا, اور پاکستان کی کوئی انٹینشن نہیں تھی ایئر اسپیس کو کلوز کرنے کے لیے, بلکہ انہوں نے مزید اپنے ایئرپورٹ جو ہیں اوپن اسکائی پالیسی نیٹ ورک میں ڈال دیا. انہوں نے لاہور بھی شامل کر دیا, اسلام آباد بھی کر دیا, کوئٹہ بھی کر دیا, پشاور بھی کر دیا. 2000s کے اندر ہم نے ایک بڑا انٹرسٹنگ فینومینون دیکھا کہ فار دا فرسٹ ٹائم 2008 آنورڈ پی آئی اے نے جاری ڈگریوں والے بندے بھرتی کرنا شروع کر دیے, وہ بھی سیاسی سفارشوں کے اوپر. اس کا مطلب ہے جو کوالٹی آف سروس تھی وہ گرنا شروع ہوگی. پھر ہم نے ایک انٹرسٹنگ چیز دیکھی کہ جو لونز پی آئی اے اکرو کر رہی تھی اپنے اوپر, اس کی پیمنٹ نہیں ہو رہی تھی واپس. ڈیلی کا 2 کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا تھا, لیکن سرکار ان کو لون پہ لون دے جا رہی تھی, پرائیویٹ بینکس ان کو لون پہ لون دے جا رہے تھے, کیونکہ سرکار گارنٹیز دے رہی تھی کہ یہ پے بیک آپ کو ایونچولی ہو جائے گا. تو آل آف اے سڈن لوگوں کی تنخواہیں دینے کے لیے, روٹس کی مینٹننس دینے کے لیے پیسے استعمال کیے جا رہے تھے, لیکن پیسے جو استعمال اصل میں ہونے چاہیے تھے وہ جہازوں کی مینٹننس کے لیے ہونے چاہیے تھے. ان جہازوں کی مینٹننس نہ ہونے کی وجہ سے یورپ نے آپ کی جہاز لینڈ ہونے سے منع کر دیے. موسٹ فلائٹس نے اپنے لوگوں کو ریکمینڈ کرنا شروع کر دیا کہ آپ پی آئی اے بیک جہازوں میں نہ بیٹھا کریں. پھر ایک کسی سمجھدار آدمی نے سمجھایا کہ یار ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جہاز نہ مینٹین کریں, بلکہ لانگ ٹرم لیز پہ اور ملکوں سے جہاز لے لیتے ہیں. یعنی کہ 60s 70s اور 80s میں ہم دنیا کو لانگ ٹرم لیز پہ جہاز دے تھے جو ہم نے خریدے ہوئے ہوتے تھے, اب ہم لوگوں سے لانگ ٹرم لیز پہ جہاز لے رہے تھے. اس کے اوپر اور ڈیٹ اکرو ہونا شروع ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان لیز پیمنٹس میں
ڈیلے کرنا شروع کر دی, اس پہ سود ڈلنا شروع ہو گیا. یہ ایک فنڈامنٹل ایشو ہوتا ہے جب آپ کسی بھی انٹرنیشنل ادارے سے آپریٹ کرتے ہو, انہوں نے آپ کو سود کی بنیاد پہ ہر چیز کر کے دینی ہے, تو وہاں پہ آپ تاخیر نہیں کر سکتے پیمنٹ کے اندر. اب پی آئی اے کا نمبر 1 کنسرن ہوتا تھا کہ انہوں نے اپنے لیبر یونینس کو ایٹ پیس رکھنا ہے, انہوں نے اپنے امپلائیز کو سیلریز دینی ہے, تو جو بھی پیسہ سرکار دیتی تھی ان کو وہ اس میں استعمال کرتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ 2000 سے لے کے 2024 تک پی آئی اے نے منیمم پیسے خرچ کیے اپنے بجٹ کے ایئر پلینس کی مینٹننس پہ, جس کی وجہ سے کلائنٹس نے جہاز استعمال کرنا چھوڑ دیے. ایک کمپنی جو ایک زمانے میں 100% منوپلی رکھتی تھی, آل آف اے سڈن ڈوینڈل کرتے کرتے آج صرف 25% مارکیٹ شیئر آکوپائی کرتی ہے. حالانکہ پری 2090s کے دور میں وہ تب بھی 70-75% مارکیٹ شیئر آکوپائی کر رہے تھے. اس کا مطلب ہے کسی نے بڑی اسٹریٹجی سے پی آئی اے کا ڈاؤن فال آرکسٹریٹ کیا تھا. ہم بچپن میں سنتے تھے اپنے دادا سے کہ جو ہندو بنیے رہتے تھے ہمارے گاؤں کے اندر, وہ آہستہ آہستہ کسان کو قرضہ دے دے کے اس کی اگلی 7 فصلیں رکھ لیتے تھے. کسان کو اس وقت تو سمجھ نہیں آتی تھی, وہ جب سال 2 سال گزرتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ ہر چیز گروی ہے اس بندے کو جس نے قرضہ دیا ہوا ہے, تب وہ پچھتاتا تھا لیکن کر کچھ نہیں سکتا تھا. سرکار کا نمبر 1 کام ہوتا ہے اپنے آپ کو اور ریاست کو دفاع کرنا, اور انہوں نے اٹرلی فیل کیا پی آئی اے کی شکل میں. اس وجہ سے نہیں کہ پی آئی اے کے 20 یا 24 ہزار ملازمین ہیں, اس وجہ سے پی آئی اے ایک سمبل آف پرائڈ تھا اور ایک بہترین سستی سروس تھی ہمارے لیے. آج ہم سب کو obscene ٹکٹ پرائسز بھی دینی پڑتی ہیں. اس سب کے اندر 2000s میں ایک اور چیز ہوئی جو میرا خیال ہے کہ ہمیں نوٹ کرنا چاہیے. 2000s کے اندر پاکستان نے دوسری دفعہ ایک طاقتور ملک کے لیے جنگ لڑی تھی, جو وار ان افغانستان ہم نے ارلی 2000s میں کی. اس سے ہمیں بڑا نقصان ہوا کہ جو ہمارے افغانستان کی ایئر اسپیس بند ہوئی, ہمیں روٹس کو ری راؤٹ کرنا پڑا اور اس میں کاسٹ بہت انکریز کر دی. پھر جو گلوبل فائنینشیل ریسیشن تھا اس کے اندر ایک اور نقصان ہوا. پاکستان نے اپنی اکانومی کی جو پلاننگ تھی وہ ڈالر کے ایکس ریٹ پہ کی ہوئی تھی. جو ہم آرٹیفیشیل ڈالر کا ریٹ کنٹرول کرتے ہیں, اس نے بڑی تباہی مچائی کہ نہ صرف روپی ڈپریشیٹ کرا تھا بلکہ آئل پرائسز اسکائی راکٹ کر گئی. تو انسٹیڈ آف جس طرح باقی دنیا کر دی اس وقت کہ اپنے جہازوں کو گراؤنڈ کر دے, پی آئی اے پھر بھی جہاز فلائی کرتی رہی. کیوں؟ کیونکہ جو ان کے ملازمین تھے ان کو کام پہ رکھنا تھا, ان کو بزی رکھنا تھا. پورٹروں کو کام چاہیے تھا, آپ کے ایئر پلین پائلٹس کو کام چاہیے تھا, اسٹوڈیسز کو کام چاہیے تھا. کوئی بندہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا لے آف ہونا. اور کیونکہ یہ ایک سرکاری ڈپارٹمنٹ تھا اور اس کے پیچھے بڑی پولیٹیکل بیکنگ ہوتی تھی, تو کوئی بھی بندہ کسی کو فائر کرنے کو نہیں تیار تھا. پی آئی اے میں ہسٹوریکلی جب بھی بات ہوئی ہے 90s میں, 2000s میں, 2010s میں, لوگوں کو لے آف کرنے کے لیے تو لیبر یونین کے اسٹرائکس ہو گئے. اور یہ بڑا انفارچونیٹ ریالٹی ہوتی ہے اسٹیٹ رن کاروبار کی. آل ان آل 2000s اور 2010s کا جو ڈپارٹمنٹ تھا, جو ٹائم فریم تھا پی آئی اے کی تباہی کا, اس کی بہت سارے جراثیم 90s میں بوئے گئے تھے. اب پی آئی اے آہستہ 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 ہار کے شکنجے میں جائی جا رہا تھا. سرکار ان کو بیل آؤٹ پہ بیل آؤٹ دی جا رہی تھی, ان کا ڈیٹ انکریز کیے جا رہا تھا. اور فنلی انف کیونکہ پی آئی اے نے لانگ ٹرم کانٹریکٹس کیے ہوئے تھے امپلائیز کے ساتھ, جو ایئر ہوسٹسز جن کے کانٹریکٹس عموماً دنیا بھر میں 6 سال 8 سال یا 10 سال کے ہوتے ہیں اور بڑے اسٹرکٹ ہوتے ہیں, وہ ایکسپائر نہیں ہو رہے تھے. جو پائلٹس ریٹائر ہوتے تھے, جن پینشنز اور پیکیجز وہ ریٹائر ہوئے تھے, وہ بڑے ڈفیکلٹ تھے. لیکن 90s کے دور میں ہم نے ایک اور چیز بھی دیکھی جو پی آئی اے میں ابھی تک نہیں ہوئی تھی. پی آئی اے میں پولیٹیکل بھرتیاں بہت ساری شروع ہو گئیں. پی آئی اے کو استعمال کیا گیا ایز اے میجر ٹول فار ہائرنگ اینڈ فائرنگ, یعنی کہ جو پارٹی آتی تھی وہ اپنا 500 بندہ بھرتی کرواتی تھی اور 100 بندہ پرانی ایڈمنسٹریشن کا نکالتی تھی. اس کی وجہ سے پی آئی اے میں ہمیشہ ایک فلکس رہا. ایون جو ٹاپ مینجمنٹ تھی پی آئی اے کی, اس کو کنسسٹنٹ ٹائم نہیں ملا. جو نئی گورنمنٹ آتی تھی وہ اپنا بندہ لگاتی تھی, وہ پوری ٹیم چینج کر دیتا تھا. جب وہ پوری ٹیم چینج کرتا تھا تو پچھلے بندوں کی پالیسی زیرو کر دیتے تھے. اس لیے پی آئی اے سلولی اینڈ اسٹیڈلی شرنک ہونا شروع ہو گیا. ایونچولی سن 2010 تک اتنی بری حالت ہو گئی کہ پی آئی اے کو آہستہ آہستہ اپنے روٹس بیچنے پڑے. لیکن ادھر ہم آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتانا چاہیں گے. جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا 90s کے اندر, ارلی 2000 میں, لیٹ 2000s میں, آل آف اے سڈن لوکل ایئر لائنس کھڑی ہونا شروع ہوگی. اب پاکستان کے اندر ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب ایک سرکار کی انڈسٹری فیل کرتی ہے تو لوکل انڈسٹریز جو بیکڈ ہوتی ہیں پولیٹیشین سے, وہ کھڑا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے, اور اس پہ ہمارا سپریم کورٹ کبھی نوٹس نہیں لیتا. نہ ہی کوئی تحقیقی کام ہوتا ہے, نہ ہی کوئی انویسٹیگیٹو جرنلزم ہوتی ہے, نہ ہی کیا کہتے ہیں کوئی بندہ ایسے خلاف کوئی ایکشن لیتا ہے. یعنی کہ ایک طرف سرکار جو ہر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو کنٹرول کر رہی ہے, وہ ایک سرکاری کاروبار کو ٹھپ کرتی ہے, پھر آہستہ آہستہ اس کے روٹس, اس کے نیٹ ورکس, اس کے جہاز, اس کے امپلائیز کو اٹھانا شروع کر دیتی ہے اپنے ذاتی کاروبار کے لیے. یہ کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایئر لائنس کا کاروبار ہے بہت منافع بخش ہے, کیونکہ بہت سارے پاکستانی کنٹینیوسلی ٹریول کرتے ہیں. لاکھوں لوگ ملک سے باہر جاتے ہیں, ملک کے ود ان ٹریول کرتے ہیں. ہماری اکانومی آپریٹ بہت ہیویلی
ایئر لائنس کے اوپر کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور انٹرسٹی کا نظام اتنا اچھا نہیں ہے. ماس وائے پنجاب کی روڈ کنیکٹیوٹی کے لیے اگر آپ کو کسی بھی صوبے ٹریول کرنا ہے تو میجورٹی لوگ پریفر کریں گے ایئر لائنس لینا. اس کی وجہ یہ ہے اسپیشلی بزنس میں کہ وہ شارٹ ہوتا ہے, کوئک ہوتا ہے, اس میں ڈیلیز نہیں ہوتے. لیکن بہرحال پی آئی نے ثابت کیا کہ اس میں ڈیلیز بھی ہو جاتے ہیں. اب آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی آئی اے سلولی ڈیٹ انکر کیے جا رہی ہے, نیچے جائی جا رہی ہے, اور یہاں پہ سرکاری بیکڈ پرائیویٹ پارٹیاں اپنے منافع بخش کاروبار کھڑے کر رہی ہیں. آپ کو ان کے لنکس مل جاتے ہیں کہ کون سے پولیٹیشنز کس پارٹی کے ساتھ لنکڈ ہیں, کون سے پولیٹیشنز کے بزنس مین فرنٹ مین ڈفرینٹ ایئر ایجنسیز نظر آ رہے ہیں. آپ ان کے اگر ڈونیشن پیٹرنز دیکھ لیں کہ مثال طور میاں منشا نے کس کو ڈونیشن زیادہ دیے ہیں, کس کو بیک کرتا ہے, کس کے دور میں میاں منشا یہ گروتھ ہوتی ہے, ملک ریاض, لیکسن گروپ, جتنے بھی یہ ہو گئے, تو آپ کو صاف ایک پیٹرن نظر آ جائے گا. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر اس کے اوپر بھی انویسٹیگیٹو جرنلزم نہیں ہوئی, تو بہت ساری چیزیں آپ کو اسپیکولیٹ کرنی پڑی ہوتی ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ پی آئی اے کی جو شرنکنگ تھی, جو اس کا ڈاؤن فال تھا, جو اس کے ایئر روٹس بیچے جا رہے تھے آل آف سڈن, اس کے پیچھے کوئی دوگلا پن ضرور تھا. ایون 1991 میں جب 13 ایجنسیز کو جو باہر کے ملک کی ایئر لائنس تھی ان کو الاؤ کیا گیا کراچی ایئرپورٹ یوز کرنے کے لیے, تو اس پہ بھی اس ٹائم میڈیا نے بڑے سوال اٹھائے کہ یہ والے پرٹیکولر ایئر لائنس کیوں, ان کو کیوں اجازت دی جا رہی ہے, اوپن بڈ پروسیس کیوں نہیں ہو رہا, کیا سرکار کی ان کے ساتھ کوئی شیڈی ڈیلز ہیں. جو بھی ہمارا فارن منسٹر یا پرائم منسٹر ہو, وہ جس بھی ملک جائے ان کو وہ یہ وعدہ کر کے آ جائے. یعنی کہ جو کک بیکس کا کانسیپٹ ہے وہ یہاں بھی ان پلے تھا. یہ ایک بڑی انفارچونیٹ ریالٹی ہے. اس سب کا اینڈ رزلٹ کیا ہوا, یہ کچھ مقدمات ہیں ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے. لگ بھگ 850 بلین روپیز یعنی کہ 850 ارب روپیز کا قرضہ آج تک پی آئی اے پہ چڑھ چکا ہے. اس قرضے کے اندر لوکل بینکس بھی ہیں اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بھی ہیں. پی آئی اے کا جو یہ ڈیٹ ہے اس سے اب یہ نکل نہیں سکتی, یہ ورچولی امپاسبل ہو گیا اس لیے نکلنا. سرکار کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اس کو بیل آؤٹ پیکیج دیں, نہ ہی کوئی جو لینڈنگ ایجنسی ہے وہ آپ کا ڈیٹ سروسنگ کرنے کو تیار ہے. اب جو ہماری پرائیویٹائزیشن کمیٹی بنی, اس کو فواد حسن فواد صاحب لیڈ کریں, انہوں نے ایک ریکمنڈیشن کی کہ یہ جو ڈیٹ ہے اس کو ٹرانسفر کیا جائے ہولڈنگ کمپنی کے اندر, اور بینکس کے ساتھ پرومس یہ کیا جائے کہ یہ ڈیٹ پی آئی اے پے آف نہیں کرے گا بلکہ سرکار کرے گی. یعنی کہ پرائیویٹائزیشن آف پی آئی اے سے جو پیسہ ریز ہوگا وہ پرنسپل اماؤنٹ یعنی کہ جو اصل زر دیا گیا تھا لون کے لیے وہ واپس کیا جائے گا, اور جو ریمیننگ سود کا پیسہ ہے جو لگ بھگ 520 ارب روپے بنتا ہے وہ ریٹرن کیا جائے گا ٹیکس پیئر سے. یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے کہ ایسے کیوں ہوگا. قرضہ سرکار نے اپنی مرضی سے دیا ایک اپنے ادارے کو, اس ادارے نے اس فنڈ کو مس یوز کیا, سرکار نے اس میں سے خانچے مارے, اور آج پاکستانی عوام کو یہ ٹیکس واپس کرنا پڑے گا, یہ واپس کرنا پڑے گا ٹیکس کی مد میں. یہ ایک بڑی انفارچونیٹ ریالٹی ہے گورنمنٹ رن پروجیکٹ کی. اب یہاں پہ آپ لوگوں کے دماغ میں ضرور سوال آ رہا ہو کہ اوور اسٹافنگ کتنا بڑا ایشو ہے پی آئی اے کے لیے. اوور اسٹافنگ ایشو ضرور ہے لیکن صرف 12% ہے بجٹ پی آئی اے کا. پی آئی اے کا نمبر 1 ایشو یہ ہے کہ پی آئی اے کے اندر جو 60s اور 70s اور 80s کے اندر گروتھ ہوئی تھی اس کے 2 میجر وجوہات تھے. ایک پی آئی اے کی منوپلی پاکستان کی ایئر ویز پہ, اور دوسرا پی آئی اے کنٹینیوسلی اپ گریڈ کر رہا تھا اپنے آپ کو. یہ عمل 90s کے اندر ختم ہو گیا جب پی آئی اے کو لاسز ریکارڈ ہونا شروع ہو گئے. جب منوپلی ان کی ٹوٹی تو وہ جہاز اپ گریڈ نہیں کر پا رہے تھے, ان کے جہاز ڈیفنکٹ ہونا شروع ہو گئے. سو مچ سو کہ 2010 کے اندر ہمیں یورپ نے بین کر دیا تھا وہاں پہ جہاز لینڈ کرنے سے, کیونکہ ہمارے سیفٹی ریگولیشنز پورے نہیں تھے. اب آل آف اے سڈن ایک انڈسٹری جو ہماری پرائڈ تھی وہ آہستہ آہستہ ہماری آنکھوں کے سامنے گرنا شروع ہوگی. لیکن ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ اگر سرکار چاہے تو سرکار بھی کاروبار اچھا کر سکتی ہے اگر وہ رائٹ بندے اپوائنٹ کرے اور محنت کرے. یعنی کہ یہ جو آئیڈیا ہے کہ ضروری نہیں کہ پوری کیپٹلسٹ اکانومی ہی چلے یا پوری سوشلسٹ اکانومی چلے, ایک مکس بھی چل سکتا ہے, تو پی آئی اے اس کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے. ہمارے ہاں ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ لیبر یونینز نے اور چھوٹی آرگنائزیشنز نے اپنے فائدے کے لیے سرکاروں کو فورس کیا کہ وہ لوگ لے آف نہ کریں. اس وقت پوری دنیا کے اندر جو بیگیج ہینڈلرز ہوتے ہیں وہ کسی ایئر لائن ایجنسی کے نہیں ہوتے, وہ آؤٹ سورس کمپنی کے ہوتے ہیں. پی آئی اے واحد وہ ایجنسی ہے جس کے اپنے ہوتے ہیں. یعنی کہ پی آئی اے کے اندر اگر ایک فلائٹ لاہور سے فیصل آباد جاتی ہے تو اس فلائٹ کو جب لینڈ کر کے ڈاک کر کے سامان اتار کے لوگوں گاڑی تک پہنچانا ہے تو لگ بھگ ان کے 100 امپلائیز استعمال ہوتے ہیں, جن میں سے 40 سے 50 صرف بیگ ہینڈلرز ہوتے ہیں جو پی آئی اے کے پرماننٹ امپلائیز ہیں. اگر یہی پی آئی اے کی فلائٹ لاہور سے
استانبول جاتی ہے تو وہاں پہ صرف 5 سے 6 ملازمین ان کے استعمال ہوتے ہیں ادر دین فلائٹ کرو. یہ دونوں فیکٹس ادر دین فلائٹ کرو ہیں, کیونکہ وہاں پہ لوکل امیگریشن, بیگیج ہینڈلر سب جو ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ آؤٹ سورس کمپنیز کے ہوتے ہیں. ایون دبئی کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ ان کے جو پورٹرز ہوتے ہیں, بیگیج ہینڈلرز ہوتے ہیں, وہ ڈفرینٹ کمپنیز کے ٹیگز پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں. پی آئی اے نے نہ تو صرف ود ٹائم اپنے آپ کو اڈیپٹ نہیں کیا, وہ مزید دلدل کے اندر پھنستے رہے, اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ سرکار نے ان کو جان کے اس دلدل میں پھنسایا تھا. اب اصلی سوال یہ بنتا ہے کہ پروفٹ سے لاس کو ایک کمپنی نے ٹریول کیا, اس پروفٹ سے گریٹ ڈیٹ کو اس نے ٹریول کیا, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ابھی تک جس طرح شاہد خاقان عباسی کئی دفعہ پی آئی اے کے ایم ڈی رہ چکے ہیں, ان کا بڑا عمل دخل تھا اس ڈپارٹمنٹ کے اندر, نواز شریف کا دور بھی رہ چکا ہے, عمران خان کا دور بھی رہ چکا ہے, زرعی صاحب کا بھی دور رہ چکا ہے, بے نظیر کا بھی دور رہ چکا ہے. ان میں سے کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاتا اس نیشنل ڈباکل کے لیے. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جب پی آئی اے پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہا ہے تو کوئی کمپنی انٹرسٹ نہیں شو کر رہی. صرف 2 کمپنیز نے مڈل ایسٹ سے ابھی تک $5,000 جمع کرائے ہیں بیسک پی آئی اے کی انفارمیشن پرچیز کرنے کے لیے. بڈنگ کا پروسیس سے ہوتا ہے کہ آپ $5,000 انیشیل ڈپازٹ دیتے ہو تو پی آئی اے آپ کو فیکٹس دیتا ہے اسی کمپنی کے بارے میں جس کے تحت آپ نے بڈ آفر دینی ہے. تو ابھی تک صرف 2 کمپنیز ہمیں یہ دے چکی ہیں, ان میں سے کسی نے بھی بڈ کی رجسٹر کرنے کی خواہش بھی اظہار نہیں کیا. یعنی کہ آپ ایک ڈپارٹمنٹ کو جب پرائیویٹائز بھی کرنے جا رہے ہیں تو اس کے اندر بھی لوگ انٹرسٹ نہیں شو کر رہے. اس میں 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک کہ یہ کمپلیٹلی لاس پروجیکٹ ہے, کوئی یہ برڈن نہیں اٹھانا چاہتا, اسپیشلی ایف ڈی آئی کے تھرو, یعنی کہ کوئی باہر سے کمپنیاں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اب کوئی لوکل کمپنی کو خریدنا پڑے گا. اب اصلی گیم شروع ہوتی ہے کہ ایک کمپنی جو شروع کاروباریوں نے کی, گورنمنٹ کو ہینڈ اوور کی, گورنمنٹ نے اس کو 30-40 سال بہترین چلایا, پھر آہستہ آہستہ اس کی تباہی اور بربادی شروع کر کے اب وہ اس کا نیلام کریں گے اور ٹگا ٹوکری کے بھاؤ بیچیں گے لوکل بزنس مین کو. اور وہ لوکل بزنس مین ایک دفعہ بھی نہیں سوچیں گے کہ جو وہ کمپنی خرید رہے ہیں یہ ملک کا نیشنل ایسٹ ہے, اس پہ کو ہم ریم ہی کھا لیں, کو $2 فالتو ہی دے دیں. ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے سرکار نے چیزیں آکشن آف کی ہیں, ان کو بالکل تھرو اوے پرائسز پہ کیا ہے تاکہ ان کے ذاتی دوست اس میں سے پیسہ کما سکیں. اس میں کئی بینک بھی شامل ہیں, انشاءاللہ ہم جلد اس پہ بھی ایک سیریز لائیں گے آپ کے لیے. اب میں نے اور آپ نے صورتحال میں کیا کرنا ہے؟ ایک, جو ڈیٹ پی آئی اے نے اکرو کیا ہے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں, یہ سیاستدان اس کے ذمہ دار ہیں. ہم نے انشور کرنا ہے کہ یہ ہمیں پاس آن نہ ہو. ابھی تک پی آئی اے نے کوئی غیرت دکھائی ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم این او سی نہیں دیں گے یہ ڈیٹ پاس آن کرنے کے لیے پبلک کو, کیونکہ یہ ڈیٹ آپ نے اور ہم نے مل کے اکرو کیا ہے. دوسرا, ہم نے انشور کرنا ہے کہ جو پی آئی اے کے ایسیٹس ہیں ادر دین ایئر پلینز اور ایئر روٹس, جس طرح ہوٹلز ہیں, پراپرٹیز ہیں, وہ نہ آکشن آف کر دی جائیں, بکاز ان پہ انڈیویجول پروجیکٹس ہو سکتے ہیں جو $100 of millions جنریٹ کر سکتے ہیں. تیسری, ہم نے بڑے کیئرفلی دیکھنا ہے پرائیویٹائزیشن کمیٹی کو کہ پرائیویٹائزیشن کمیٹی نے آلدو 52% کی اجازت لی ہوئی ہے سیل آف کرنے کے لیے پی آئی اے کی, پر انہوں نے کلوز ڈالا ہوا ہے بیچ میں جو کہتا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو ہم پوری کی پوری 100% پی آئی اے کے شیئرز بھی بیچ سکتے ہیں. پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون لوگ ان کو خریدتے ہیں, کیونکہ یہ وہی لوگ ہوں گے جو ذمہ دار تھے پی آئی اے کو ڈبانے کے لیے. اس سب کا کنکلوژن کیا ہے؟ آپ سوچتے ہوں گے یار اصل یہ بحث کرنے کی کیا فائدہ ہے, یہ فیکٹس بتانے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ اس لیے ہے کیونکہ پاکستان آج بھی قائم دائم ہے. جتنا مرضی ہمارے سیاستدان اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کوشش کرے میرا اور آپ کا حوصلہ توڑنے کے لیے, اس سارے مار برے حال کے باوجود پاکستان پھر بھی کھڑا ہوا ہے اور لڑکھڑاتا ہوا چل رہا ہے. اگر آپ نے اس کو فیوچر میں بہتر کرنا ہے تو ماضی سے سیکھنا ہوگا. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کیا چیز خود کر سکتے ہیں پرائیویٹلی, کیا چیز ہماری سرکار کر سکتی ہے, کس طرح وہ ایفیشینٹلی رن ہوتی ہے, تاکہ ان کو ہم اکاؤنٹیبل ہولڈ کریں. جب تک ہمارے سوالات کسی بھی انتخابات میں چینج نہیں ہوں گے تب تک ملک میں بہتری نہیں آئے گی. آئندہ کے بعد ہم نے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز سے پوچھنا ہے کہ آپ جو پارلیمنٹ میں جا کے مزے لوٹتے ہیں, جو ٹھیکے انجوائے کرتے ہیں, جو اربوں روپیہ کماتے ہیں, چلو حرام کمانے کی آپ کو عادت ہے آپ کمائیں, لیکن آپ نے ملک کے لیے کیا کیا, آپ نے کون سا ڈپارٹمنٹ کون سا ادارہ کھڑا کیا. صرف یہ کہہ دینا کہ میں کینسر ہسپتال بناؤں گا یہ انف نہیں ہے, کیونکہ اگین کینسر ہسپتال بھی ہمارے ہی پیسوں کا بن رہا ہے. پھر سبسڈائز ریٹ پہ جب چیز سروس ادا کریے اس کے بھی ہم ہی پیسے دے رہے ہیں. آپ نے کون سا ایسا ڈپارٹمنٹ کھڑا کیا ہے جو ہمیں پیسے دے رہا ہے؟ یعنی پی آئی اے سرکار کو پیسے دیتی تھی پروفٹ کے مد میں, پی ٹی سی ایل سرکار کو پیسے کما کے دیتی تھی, کماؤ پتر تھے یہ دونوں, آپ نے دونوں کو تباہ کر دیا. انشاءاللہ اسی طرح آپ کے لیے اور کہانیاں لاتے رہیں گے. بہت شکریہ ساتھیوں.
السلام علیکم. ایون کا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کا آپ کو پیڈ چورن نہیں بیچیں گے اور اپنے کانٹینٹ کو معیاری رکھیں گے. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آن لائن اسپیس کے اندر کانٹینٹ کریٹرز جو ہیں وہ بہت مختلف شکلوں اقسام کے ہیں اور وہ عجیب عجیب قسم کا چورن بیچ رہے ہوتے ہیں. پیڈ پوڈ کاسٹ ہوتی ہیں, اسپانسرشپس ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ہم کبھی بھی آپ کو چورن نہیں بیچیں گے. اگر ایڈ بھی دکھائیں گے کسی پروڈکٹ کا تو کوشش ہوگی کہ وہ ایک جید پروڈکٹ ہو جو سے آپ استفاضہ لے سکتے ہیں اور کوئی کسی کام کی چیز ہو. تو ہماری دو جائز ارننگ کے سورسز ہیں کہ ہم ایڈ چلا سکتے ہیں اور آپ جو ممبرشپس پرچیز کرتے ہیں اس میں آپ کی سپورٹ ہمیں درکار ہے. ہماری ویب سائٹ کھول کے ہماری ممبرشپ پرچیز کر سکتے ہیں آپ, جس کے اندر 4 لائیو زوم سیشنز ہیں اور مزید ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کانٹینٹ اس کے اندر ایڈ کرتے رہیں گے. ویسے جو آپ پبلکلی کنزیوم کر رہے ہیں ہمارا کانٹینٹ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر, یہ ابھی بھی فری ہے اور لانگ ٹرم بھی ان شاء اللہ تعالیٰ فری ہی رہے گا. تو اگر آپ ویب سائٹ کھول کے ہماری ممبرشپ لیں گے, جو اس کی مقررہ فیس ہے اگر آپ وہ ادا کر دیں یا اس سے بڑھ کے, دیٹ وڈ بی نائس. بائے بائے.